میں ہوں سلمان رشید اور یہ ہے ایک مسافر کی دنیا۔ ویسے تو میں آپ کو جگ بیتیاں سناتا ہوں، آج آپ کو ایک آپ بیتی سناتا ہوں۔ وہ قصہ مختصر شروع کا یہ کہ فوج چھوڑی تو ایک ملٹی نیشنل فرم میں نوکری مل گئی کراچی میں، وہاں پہ کام کرتا تھا۔ جس دوران میں نے لکھنا شروع کیا اخباروں میں، PIA کے ان فلائٹ میگزین میں، اور PTDC پاکستان ٹورزم ڈیولپمنٹ کارپوریشن کا جو میگزین تھا اس میں میرا کام چھپنا شروع ہوا تو ذرا دماغ کو چڑھ گئی کہ میں کو وڈا لکھاری ہوں، اور میں مذاق میں اپنے بارے میں کہتا تھا ہاں وڈا لکھاری۔ تو وہ اپنا وہ نوکری بھی چھوڑ دی جہاں میں کام کرتا تھا۔ اور آپ کو بتاتا چلوں کہ جب میں نوکری کا استعفیٰ لے کے گیا نا اپنے جنرل مینیجر کے پاس، تو بہت شریف آدمی تھے، اچھے آدمی تھے، اچھے انسان تھے۔ تو مجھے کہتے ہیں کیپٹن صاحب، مجھے کہا کرتے تھے وہ، کیونکہ فوج سے آیا تھا نا میں، کیپٹن صاحب آپ نوکری چھوڑ دیں گے تو کھائیں گے کہاں سے؟ آپ نے شادی بھی کر لی ہے۔ تو میں نے کہا جی کچھ ہو جائے گا۔ اوہو کیسے کچھ ہو جائے گا، یہ وہ، اور نروس ہو جاتے تھے۔ سگریٹ ہمیشہ ان کے منہ میں یہاں ہوتا تھا، اور جب ذرا اس میں آ جاتے تھے نا ترتھلی میں، تو وہ سگریٹ زبان سے اس کو چلاتے تھے کر کے، وہ یہاں سے یوں آتا تھا اور یہاں سے یوں جاتا تھا، جیسے ونڈ شیلڈ وائپر چل رہے ہوتے ہیں، وہ سگریٹ ان کا ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر۔ اور وہی کیپٹن صاحب یہ آپ سوچیں اس کے بارے میں نہیں۔ تو میں نے کہا سر وہ گولڈن ہینڈ شیک کا ہے تو مجھے بھی مل جائے گی، تو میں کچھ حیاتی کو آگے چلا لوں گا۔ خیر انہوں نے بہت سمجھایا، میں نہ سمجھا، تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے دستخط کر دیے۔ تو وہ جو گولڈن ہینڈ شیک میں، یہ 1986 نومبر کی بات ہے، جو گولڈن ہینڈ شیک میں 1.5 لاکھ روپیہ، 1,60,000 روپیہ ملا تھا۔ اس زمانے میں کافی روپے ہوا کرتے تھے، وہ ہم تو خیر ماشاءاللہ جیسے ہیں وہ ایک جگہ انویسٹ کیے، اور ٹھیک 4 مہینے کے بعد فارغ۔ تو خواب یہ تھا کہ میں ایک پرانے یہ جو ایکسپلوررز تھے جن کے بارے میں میں بہت دفعہ ذکر کر چکا ہوں، ایرک شپٹن، ڈاکٹر فالکنر، اور جوان زانگ بھی تھا اس میں شامل، اور بہت سارے، کہ جہاں جہاں وہ گئے ہیں وہ میں دیکھوں تو، اور اس کے بارے میں میں لکھوں کہ اب کیا ہے، وہ اتنے سال پہلے گئے اب کیا ہے۔ خیر اب وہ اس پیسے کے ساتھ کرنا تھا جو ڈبا بیٹھے تھے، تو میں نے سوچا کہ یار 4-6 آرٹیکل میرے اخباروں میں چھپ چکے ہیں، میرا بڑا نام بن گیا ہے، اب لوگ دھڑا دھڑ آئیں گے، جیسے ہمارے یہاں مولوی لوگ کہتے ہیں کہ سانو واری ایک واری دیو، دیکھو چندے باروں کنے آن گے، ملک چندیاں تے چلا لیں گے، اسی بھی کیا اسی اپنی ایکسپیڈیشن چندیاں تے کرا لیں گے۔ اس وقت ایسے جو مولوی حالی ایجاد نہیں ہوئے سی، تے ساڈی واری سی چندیاں دے اوتے ریلائی کرن دی۔ تو وہ بڑا جناب زوم تھا کہ وہ چکر ہی کوئی نہیں ہے، ایک دم وہ مل جائیں گے۔ تو چل پڑا، میں یار دوستوں سے پوچھ کے کہ یار کس کے پاس جاؤں۔ ایک انور مراج صاحب ہوتے تھے، بہت ہی کمال کے آدمی، خاندانی ٹائپ لوگ نہیں ہوتے ہیں جو پرانی وضع کے، اور تھے بھی شاید بھوپال کے۔ تو بھوپال کے جو لوگ پاکستان آئے تھے وہ ذرا ٹھیک ہی آئے تھے، وہ باقی میں کہتا ہوں نا سارے ہمارے جیسے لوگ آئے تھے، ایسے لوور مڈل کلاس ٹائپ، تو بھوپال سے اپر کلاس کے لوگ بھی آئے تھے پاکستان میں۔ تو انور مراج صاحب کا بھی نا پتہ لگتا تھا کہ وہ کو ٹھیک پچھا پارا ہے انہوں دا۔ ان کے پاس میں پہنچ گیا، بہت دلچسپ آدمی تھے، خوب میرے ساتھ انہوں نے میری پذیرائی کی، میری ان کی دوستی ہو گئی، اور آخر تک کچھ سال پہلے وہ فوت ہوئے ہیں۔ تو مراج صاحب کہاں کام کرتے تھے اس وقت مجھے یاد نہیں ہے، یہ بات میں آپ کو بتا دوں کہ یہ 1989 کی ہے، 1999 کی، اور 90 میں اپنا ایکسپیڈیشن کرنا چاہتا تھا۔ تو مراج صاحب کام پتہ نہیں کہاں کرتے تھے، لیکن مجھے انہوں نے کہا یار وہ ایک فلاں آدمی ہے، میں اس کو فون کر دیتا ہوں، اس کے پاس تم چلے جاؤ، وہ دیکھو اس کے پاس شاید اس قسم کے فنڈز ہوں جتنے تم مانگ رہے ہو۔ اور میں کوئی زیادہ مانگ بھی نہیں رہا تھا، میں کوئی 1,00,000 روپیہ مانگ رہا تھا،
تو انہوں نے مجھے ادھر بھیج دیا ایک صاحب کے پاس. 10ویں منزل پہ ان کا دفتر تھا, لفٹ تھی, خیر سیڑھیاں نہیں چڑھ کے جانا پڑا. پہلے تو پوچھا کہ مراد صاحب کیسے جانتے ہیں. میں نے بتایا کہ جی وہ میرا کام پڑھتے ہیں, تو وہ ذرا میرے کام سے واقف تھے, تو تھوڑی سی شفقت بھی کرتے ہیں. تو اچھا, تو کیا چاہتے کیا آپ؟ میں نے اپنی داستان شروع کی. اور وہ صاحب یوں کر کے نا میز پہ ہاتھ رکھ کے یوں کر کے بیٹھ گئے. میں نے کہا لیوی اے ککڑ پھنس گیا. میں بڑا راضی. تو میرا خیال ہے میں نے 2 فقرے بولے ہوں گے. تو میں نے دیکھا کہ وہ صاحب میری طرف نہیں اب دیکھ رہے, وہ کھڑکی سے باہر, وہ بڑی بڑی شیشے کی کھڑکیاں تھیں ان کی, کھڑکی سے باہر ان کی نظر ہے اور ڈیلے ان کے گھوم رہے ہیں کسی چیز کے اوپر. تو میں نے کہا پتہ نہیں کوئی اڑن تشتری آ گئی ہے وہاں پہ, UFO. تو میں نے بھی وہاں کھڑکی سے باہر دیکھا تو وہاں چیلیں اڑ رہی تھیں, اور وہ صاحب چیلوں کو بڑے غور سے اسٹڈی کر رہے تھے. ہو سکتا ہے ان کا سائیڈ بزنس چیلوں کا میٹنگ پروسیس یا کوئی اس قسم کی چیز ہو, وہ میں نے نہیں ان سے پوچھا. نہ ہی میں نے ان سے پوچھا کہ ان کا مین بزنس کیا تھا. خیر وہ میں بھی ادھر دیکھنا شروع ہو گیا چیلوں کی طرف. کچھ دیر گزری تو صاحب یک لخت پلٹے ایسے جیسے کسی ڈراؤنے خواب سے کو اٹھ جاتا ہے, اور مجھے کہتے ہیں ہاں کیا. تو میں نے پھر نہ ذرا, جسے آپ انگریزی میں کہتے ہیں لیملی, ایسے ہی مجھے پتا تھا کہ یہ یہاں کام نہیں بننا, ایسی تھوڑی سی کہانی کی. اور اس کے بعد میں نے کہا جی اس کے بارے میں سوچیے گا, میں پھر آ جاؤں گا جب آپ کہیں گے. ہاں ہاں ضرور آپ ضرور آئیں. اور میں اٹھ کے آ گیا. تو بات ختم ہو گئی. پھر یہ ہوا کہ کچھ لوگوں کو میں ملتا تھا, تو ہر کسی کی نا ایک نئی ترکیب ہوتی تھی کہ ہیں آپ پہاڑوں پہ اتنی کتابیں لکھی گئی ہیں, آپ نے کیا ایک اور کتاب لکھ کے تیر چلا لینا ہے. میں کہتا تھا ہاں یہ بات بھی ٹھیک ہے. اور کچھ کا سوال یہ ہوتا تھا کہ پہلے کبھی کوئی کتاب لکھی ہے؟ میں کہ نہیں. تو پھر کیسے لکھ لو گے بھائی؟ MA جرنلزم کیا ہوا ہے کہ نہیں؟ تو پھر کتاب کیسے لکھ لو گے بھائی؟ تو میں کہتا تھا کہ جی اگر ہر ایک کی پہلی کتاب ضرور ہوتی ہے, یہ نہیں ہوتا کہ کوئی دوسری یا 10ویں کتاب پہلے لکھ لے اور پہلی کتاب کہیں بعد میں جا کے لکھے. پہلی کتاب پہلے ہی لکھنی پڑتی ہے. لیکن یہ بات ایک ان پڑھ جاہل آدمی, خاص کر کے جو ہمارے یہاں کے کاروباری لوگ ہیں جنہوں نے زندگی میں کبھی کچھ نہیں پڑھا, آپ ان کے گھروں میں چلے جائیں آپ کو کتاب کا نام و نشان بھی نظر نہیں آئے گا. تو ان کو یہ بات نہیں سمجھ آتی تھی کہ MA بھی نہیں کیا ہوا تو جو کتاب لکھنے چلا ہے جی. تو اچھا پھر ہر ایک کی نا ایک نئی تجویز ہوتی تھی. ایک صاحب مجھے ملے کہ اچھا تم کتاب لکھنے جا رہے ہو وہاں پہ گلگت میں. بھائی تمہیں پتہ ہے کہ گلگت میں بھینس گائے جو ہیں نا وہ بکری کے سائز کی ہوتی ہیں. تو میں گلگت دیکھ آیا ہوا تھا اس وقت تک. تو میں نے کہا نہیں سر ایسی نہیں ہوتی ہیں. اوہ تم کبھی گئے نہیں ہو, تمہیں کیا پتہ, تم یہاں ادھر کے تم رہنے والے ہو کراچی کے. تو جو کہ میں نہیں تھا, میں تو لاہور کا تھا. کہ بھائی میں پہلا بینک میں نے گلگت میں کھولا تھا, تو میں یہ وہاں پہ دیکھی ہیں میں نے ساری بکریاں, میں نے بڑی ان کے اوپر ریسرچ کی ہے, اور مجھے یقین ہے وہ بینک فیل ہو گیا ہوگا کیونکہ اے بھائی تو بکریاں دے پیچھے پھردا پیا سی. وہ نہیں, وہ جو گائے بھینس تھیں جو بکریوں کے سائز کی تھیں, اے بھائی اتھے پھردا رہا تو بینک تے فیل ہونا ہی سی. تو خیر کہ نہیں تم ان کے اوپر ریسرچ کرو, یہ چھوڑو یہ کس چکروں میں پڑے ہوئے ہیں. یہ شپٹن کون تھا؟ شپٹن کا نام بھی صحیح نہیں لینا آتا تھا. تو میں نے کہا جی ٹھیک ہے, اگر آپ اسپانسر کرتے ہیں تو میں ضرور کروں گا. ہاں ہم دیکھیں گے اسپانسرشپ کے بارے میں, لیکن تم سوچو اس کے اوپر, تم پہلے کوئی تھوڑی کتابی ریسرچ کرو. میں نے کہا جی ٹھیک ہے. ایک اور صاحب, اچھا ضیاء مردود کا زمانہ تھا, نیا ایک مرے ہوئے, اسے 1 ہی سال ہوا تھا ابھی, 89 کی بات میں کر رہا ہوں. وہ مرا تھا 1 سال پہلے ہی خوش قسمتی سے. تو وہ ابھی ہم پہ نا وہ اسلام کا جو وہ اس نے چڑھا دیا تھا ایک خول, وہ پورا چڑھا ہوا تھا, اور ہم ہر جگہ اسلامی ٹچ ضرور دیا کرتے تھے. ویسے وہ تو ابھی بھی دے رہے ہیں. وہ ایک جو ابھی ہوا کھا رہا ہے جیل کی, اس کو بھی اس کے ایک حواری نے کہا تھا نا سر ذرا اسلامی ٹچ دے دیں ایک. تو وہ تو ہمارا جو منافقت اور فراڈ ہے وہ تو ابھی تک چل رہا ہے.
مجھے کہتا نہیں بھائی آپ پہاڑ کے اوپر جا رہے ہیں، آپ یہ ریسرچ کریں کہ قرآن میں جو لکھا ہوا ہے کہ زمین پہ پہلے پہاڑ نہیں تھے اور زمین کانپتی تھی، اور پھر خدا نے پہاڑ بنا دیے میخوں کی طرح ٹھوک دیے زمین کے اندر تاکہ زمین ہلے نہ، لرزے نہ، کانپے نہ. تو اس کے اوپر آپ ریسرچ کریں اور ثابت کریں کہ قرآن کی بات صحیح ہے. میں نے کہا بھائی جان قرآن کی بات کو صحیح ثابت کرنے کی تو ضرورت نہیں ہے، تو اللہ کی بات ہے وہ تو صحیح ہی ہوگی، نہیں تو اللہ نے کرنی ہی نہیں سی وہ گل. تو کہ نہیں آپ جا کے آپ یہ ریسرچ کریں، آپ اس کے اوپر کتاب لکھیں. اچھا اسپانسرشپ کی طرف نہیں آتا تھا، اپنی کوئی اپنا بھاشن کوئی شروع ہو جاتا تھا. خیر جی وہ بھی نہ بنا. ایک صاحب اور وہ میری طرح کے پکے حنفی وہابی ہوں گے، کیونکہ وہ کہنے لگے کہ یہ نہیں چھوڑیں، آپ ادھر جب جائیں گے نا یہ باقی ساری باتیں تو دیکھیں، یہ دنیا داری کی ہیں، آپ کوئی دین کی خدمت بھی کریں. وہی جو اسلامی تڑکا لگانا ہوتا ہے نا، ہم نے وہ منافق ہیں ہم لوگ. تو آپ جا کے یہ جو ہنزا کے اسماعیلی لوگ ہیں، وہ جو اورجیسٹک قسم کے ان کے ریچولز ہیں، بڑے بہت خراب ان کے ریچولز ہیں، ان کے بارے میں آپ ریسرچ کر کے لکھیں اور دنیا کو بتائیں، دنیا کو باور کرائیں کہ یہ کتنے برے لوگ ہیں. تو میں نے کہا سر میں تو جتنے اسماعیلیوں کو جانتا ہوں وہ تو بڑے پیارے لوگ ہیں، دھیمے طبیعت، اچھا مزاح، اچھا مزاج، مہماندار، اور کسی کو نہ کوئی گزند پہنچانے والے تو وہ لوگ نہیں ہیں. اور جہاں تک مجھے پتہ ہے وہ تو ایسے کوئی چھپ چھپا کے کوئی برے کام بھی نہیں کرتے کہ جس کے اوپر میں کوئی ریسرچ کروں. نہیں آپ کو پتہ ہی نہیں ہے. پھر آپ میرے سے پوچھ کے جائیے گا آپ. میں نے کہا جی ٹھیک ہے. میں کہا پھر کوئی اسپانسرشپ تھا کروں نا، میں جان جوگا ہوں کہ ہاں وہ کرتے ہیں، آپ چلیں. اس دوران میں اب میں لاہور ہم لوگ شفٹ ہو گئے واپس دسمبر 1988 کے اندر. تو یہاں آ کے میرا بچپن کا دوست ہے پرویز صالح، بہت پیارا آدمی ہے، سیاستدان ہے، PPP کا سیاستدان ہوتا تھا، اور وہ اس زمانے میں ممبر پروونشل اسمبلی بھی الیکٹ ہوا تھا. تو پرویز کو جب پتہ چلا کہ میں اس طرح مارا پھر رہا ہوں، تو پرویز مجھے اپنے ساتھ ہمیں نتھی کر لیا اور مجھے ہر جگہ لے کے جایا کرتا تھا جہاں کوئی امیر کبیر لوگوں کا اکٹھ ہوتا تھا وہاں پہ. تو ایک ڈرگ بیرن سے اس نے مجھے میرا تعارف کرایا. ڈرگ بیرن کا کور کا کام کچھ اور تھا، ویسے اصل میں وہ پیچھے ہیروئن کا اسمگلر تھا بہت بڑا. تو وہ مجھے کہنے لگا لو ₹1,00,000 آپ کو چاہیے. او بھائی آپ کس طرح کی بات کر رہے ہیں، آپ بتائیں کرنا کیا ہے اس کے ساتھ. تو میں نے کہا کہ حضور وہ کوئی ٹینٹ، کوئی وہ کچھ نقشے مجھے چاہیے، یہ تو کہاں سے ملیں گے. میں نے کہا باہر سے. کہتا ہے لسٹ بنا کے دیں آپ کو، 1 مہینے کے اندر سارا سامان یہاں مل جائے گا. میں بڑا خوش ہوا، میں لسٹ بنا کے جناب ایک پیش کر دی، ٹینٹ، بوٹ، یہ وہ فلاں ڈھمکاں. 1 مہینے بعد میں دوبارہ گیا تو کہنے لگا بس وہ آ جائے گا. وہ جو تھا نا سال اس نے تقریباً اسی طرح گزار دیا، 6-7 مہینے یا 8 مہینے اس نے اسی طرح گزار دیے، اور سامان کوئی نہ آیا. ہر بار یہی تھا کہ بس 2 ہفتے میں، 1 ہفتے میں، کل پرسوں اس طرح سے پہنچ جائے گا. اس کے بعد یہ ہوا کہ پرویز صالح کی کوشش سے ہی مجھے کوئی باقی سامان تو مجھے اب یاد نہیں ہے، وہ تھوڑا ادھر ادھر سے کر کے ایک ٹینٹ مجھے میرے ڈچ دوست نے، وہ واپس ہالینڈ گیا ہوا تھا، یہاں پڑھاتا تھا، نوجوان آدمی تھا، میرے سے کم عمر تھا. رونلڈ فان ڈین بوم اس کا نام تھا. رونلڈ ہالینڈ گیا گرمیوں کی چھٹیوں میں، تو میں نے اسے کچھ پیسے دیے ہوئے تھے. میں نے کہا یار یہ ٹینٹ لیتے آنا میرے لیے. تو وہ وہاں سے ایک ٹینٹ لے آیا اور مجھے پیسے بھی واپس کر دیے. تو میں نے کہا یہ کیا ہے. کہتا یار یہ ٹینٹ میرے پاس تھا وہاں پڑا ہوا، یہ ہم نے 1-2 ٹریکس پہ استعمال کیا تھا، اب ہم دونوں یہاں آ گئے ہیں تو پتہ نہیں کب جائیں گے واپس. تو میں نے کہا یہ تمہیں دے دوں. وہ بڑا کہا لیکن اس نے پیسے نہیں لیے. سارے میری غربت دا پتہ سی.
اسی طرح سے باقی جو اکوپمنٹ تھا وہ آہستہ آہستہ آتا گیا، اور ایک دن پرویز سالے نے مجھے کوئی جتنے مجھے پیسے چاہیے تھے، میرا خیال ہے 80-85 ہزار روپیہ چاہیے تھا مزید، تو وہ میرے حوالے کیا اور میں اپنی ایکسپیڈیشن کرنے چلا گیا۔ اور جب میں اس سے واپس آیا ایکسپیڈیشن سے، تو ایک کتاب لکھی جو یہ ہے، بٹوین ٹو برڈز آن دا میپ۔ یہ رابرٹ فراسٹ کی ایک پوئم ہے، اے سیریس اسٹیپ لائٹلی ٹیکن اس کا ٹائٹل ہے۔ اس کی یہ پہلی لائن ہے، Between two birds on the map was a hollow-headed snake. The birds were hills, the snake was a stream, and the hollow head was a lake. تو میں نے یہ اس سے یہ لیا اور یہ کتاب لکھی گئی جو کہ 1994 یا 95 میں وین گارڈ لاہور نے یہ چھاپی۔ جنہوں نے پڑھی ہے وہ کہتے ہیں اچھی کتاب ہے، پتہ نہیں کیسی کتاب ہے، بہرحال لکھ لی یہ کتاب۔ اچھا، اب یہ جب میں سفر کر کے آیا تو فوراً تو یہ کتاب نہیں لکھی گئی۔ دیکھیے اس وقت انٹرنیٹ کا زمانہ نہیں تھا، ہمیں لائبریری میں جا کے ریسرچ کرنی پڑتی تھی، اور پاکستان کی جو بڑی لائبریریز تھیں جیسے پنجاب پبلک لائبریری کراچی میں، لیاقت نیشنل لائبریری کراچی میں ہی، ڈپارٹمنٹ آف آرکیالوجی کی لائبریری، یہ میں ساری کھنگال ماری تھیں، اس میں بہت کچھ مجھے ملا، لیکن ماؤنٹین ایکسپلوریشن کی کوئی کتاب وہاں پہ سوائے ایک کتاب ایرک شپٹن کی بلینک آن دا میپ، وہ پتہ نہیں مجھے کس لائبریری میں، ڈپارٹمنٹ آف آرکیالوجی کی یا لیاقت نیشنل میں یا برٹش کاؤنسل لائبریری میں، کراچی کی جو برٹش کاؤنسل لائبریری تھی بڑی لاجواب تھی، تو وہاں سے شاید ملی، وہ میں نے پڑھی۔ تو اس کے علاوہ بہت کچھ مزید پڑھنے کی ضرورت تھی کہ کتاب میں کوئی مسالہ تو ڈالوں، کیونکہ وہ اردو کے سفر نامے کی طرح تو نہیں لکھنی تھی کہ جی میں صبح اٹھا مجھے پوٹی آئی ہوئی تھی میں پوٹی کرنے گیا، یہ کام تو تھا نہیں۔ اس میں آپ انگریزی میں سفر نامہ کچھ اور ہے، اردو میں تو الٹب ایک سفر روز نامچہ ہوتا ہے نا، بونگیاں ماری جاؤ کہ جی بس میں گیا، پانی چل رہا تھا، ہوا رکی ہوئی تھی وغیرہ ٹائپ۔ تو اب ولایت جانا تھا ریسرچ کرنے کے لیے، اس کے لیے پھر پیسے نہیں تھے، تو پھر وہی کاروائی شروع ہو گئی کہ پیسے کیسے ریز کیے جائیں۔ تو میں نے ایک مزاحیہ آرٹیکل لکھا، ایک اخبار تھا دی فرنٹیئر پوسٹ، اس میں ان دنوں میں لکھا کرتا تھا، اس میں نے ایک آرٹیکل لکھا، پتہ نہیں ہارڈ اپ ان دا ماؤنٹنز یا کچھ اس قسم کا۔ تو مجھے ایک فون آیا، میرے ماں باپ نے فون کیا کہ بھئی ایک کوئی صاحب کا فون آیا تھا، وہ تمہارا نمبر مانگ رہے تھے، تو انہوں نے اپنا نمبر یہ دیا کہ تم انہیں فون کرو۔ تو میں نے اپنے وہاں سے وہ فون کیا، وہ صاحب بولے کہ اچھا بھائی تم کرتے کیا ہو؟ میں نے کہا تم کیا کرنا چاہ رہے ہو؟ میں نے کہا جی میں یہ کرنا چاہ رہا ہوں۔ اچھا، اور میں نے کہا میں کوئی دکاندار ٹائپ بندہ ہے، پتہ نہیں کون ہے، تو میں اس کے ساتھ تم کر کے بات کرتا رہا کہ یہ شکر ہے زیادہ بات جو تھی وہ انگریزی میں تھی۔ تو مجھے کہتے ہیں کہ تم ایسے کرو کہ تم اسلام آباد کب آ سکتے ہو؟ میں نے کہا کل پرسوں آ جاؤں گا کسی دن۔ کہنے لگے اچھا فلاں دن آ جاؤ اور فلاں جگہ آنا۔ تو میں نے کہا کہ اچھا، منسٹری آف کلچر کا انہوں نے مجھے کہا کہ وہاں تم آ جانا۔ تو میں پہنچ گیا، تو وہاں پہ یہ صاحب، یعنی آپ کو چہرے سے پتہ چل جاتا ہے نا کہ بندہ کس قسم کا ہے۔ ہاں، ایک بات جو انہوں نے مجھے بتائی، میں نے کہا کہ میں تو ایک ٹریول رائٹر ہوں اور میں یہ اس طرح کی کتاب لکھنا چاہتا ہوں۔ کہتے ہیں کہ تمہیں پتہ ہے کہ میں ٹریول اینٹیکویرین ٹریول بکس میں ڈیل کرتا ہوں، اور لندن میں میری ایک دکان ہے اینٹیکویرین ٹریول بکس کی، تو میرے پاس بہت کچھ ہے۔ میں نے ایسی ٹیسٹ کرنے کے لیے میں نے کہا آپ نے وہ ارلی جیزویٹ ٹریولرز ان انڈیا پڑھی ہے؟ تو کہتے، میں نے کہا تم نے وہ پڑھی ہے؟ کہتے ہیں کہ ہاں پڑھی ہے، اور وہ اسٹیل اور کروتھر کا ٹریول لاگ بھی میں نے پڑھا ہے۔ یہ اسٹیل اور کروتھر 17ویں صدی میں یہاں وہ تھے، بیوپاری تھے، برطانیہ سے آئے ہوئے تھے اور پھر یہاں سے واپس اوور لینڈ گئے انڈیا سے، تو ان کا بھی ایک سفر نامہ ہے، رچرڈ اسٹیل اور جان کروتھر تھا شاید۔
اور وہ جو جیسویٹ ٹریولرز، اب تو خیر وہ میرے پاس بھی آ گئی کتاب، کیونکہ انڈیا زندہ باد انہوں نے چھاپی ہیں، بہت سارے ہسٹوریکل ری پرنٹس انہوں نے کیے ہیں، تو انڈیا سے چھپا ہوا میرے پاس آ گیا ایک بہت سال سے. تو خیر وہ میں بڑا حیران ہوا کہ یار یہ آئٹم کون ہے بھائی، جس کو یہ چیزیں پتہ ہیں، یہ تو مطلب ہمارے جیسے بیوقوف لوگوں کو پتہ ہوتی ہیں. تو کہنے لگے، خیر وہ انہوں نے کہہ دیا کہ فلاں دن آؤ، تو میں فلاں دن پہنچ گیا ان کے وہاں. تو وہ شکل صورت سارا حلیہ دیکھ کے بندہ سمجھ جاتا ہے نا کہ بندہ چپا رہا ہے، تھوڑا جہا نہیں، چوکھا ہی ہے. تو مجھے کہنے لگے اچھا تم نے برٹش کاؤنسل سے بھی اپلائی کیا تھا، کچھ مانگا تھا ان سے تم نے؟ میں نے کہا جی میں نے ان سے 500 پاؤنڈ کی اسپانسرشپ مانگی تھی. تو بروس براؤن ہوتا تھا اس وقت برٹش کاؤنسل کا ہیڈ لاہور میں. یہاں پہ ہماری بڑی دوستی تھی، ہم سوشلی ملا کرتے تھے بروس کو. تو بروس نے انکار کر دیا. میں نے بروس کو ڈائریکٹلی نہیں کہا تھا، میں نے تو تھرو پراپر چینل بھیجا تھا نا کہ یہ اس طرح سے ہے، کیونکہ مجھے اچھا سا نہیں لگ رہا تھا کہ وہ کہے گا یہ دوستی کا فائدہ اس طرح سے اٹھا رہا ہے، پیسے مانگ رہا ہے سالہ. تو کہتے ہیں بروس نے انکار کر دیا. میں نے کہا جی، تو اچھا وہ بروس کہہ رہا ہے ٹھیک ہے وہ دے دے گا اور 600 پاؤنڈ دے گا تمہیں. تو میں نے کہا، اور کہتے ہیں یہ تمہارا ٹکٹ ہے، کوئی 10 دن بعد کا ٹکٹ تھا لاہور سے لندن کا اور واپسی کا بھی. تو کہتے ہیں رہنے کا بندوبست کر لو گے؟ میں نے کہا جی رہنے کا کر لوں گا. تو کہتے ہیں اچھا تو تم ایسا کرو کہ اسلم اظہر کو جانتے ہو؟ اسلم اظہر صاحب وہ کمال کے آدمی تھے جنہوں نے پاکستان ٹیلی ویژن شروع کی تھی، جس کی نیند رکھی تھی اسلم اظہر صاحب نے. تو میں نے کہا جی میں ملا تو نہیں ہوں، 1-2 بار اس وقت وہ بیکن ہاؤس اسکول کے اندر کچھ ہوا کرتے تھے اور میں نے کچھ ایک آدھا لیکچر کہیں دیا تھا، تو اسلم اظہر صاحب سے تھوڑی سی ملاقات تھی. تو کہنے لگے تم ذرا اسلم کو بھی مل لینا جانے سے پہلے. تو میں واپس لاہور آیا، اسلم اظہر صاحب کا گلبرگ مین بولیوارڈ پہ دفتر تھا ایک جگہ. میں گیا، بڑا ہاتھوں ہاتھ لیا، بڑی شفقت سے ملے اور مجھے کہتے ہیں اچھا بھائی وہاں تم جا رہے ہو تو BBC ضرور چلے جانا، بش ہاؤس، اور اپنے رضا علی عابدی صاحب سے مل لینا، میری طرف سے سلام کہنا انہیں. میں نے کہا جی ٹھیک ہے. تو اس طرح میں وہ 500-600 پاؤنڈ میری جیب میں تھے اور ایک ٹکٹ تھا، تو میں برطانیہ پہنچ گیا. وہاں پہ شکر ہے کہ رہنے کا بندوبست تھا، وہاں میں رہا. اور ایک دن میں بش ہاؤس چلا گیا، کہیں سے میں نے فون کیا. اسلم اظہر صاحب نے مجھے فون نمبر دے دیا تھا عابدی صاحب کا. میں نے فون کیا، عابدی صاحب کہنے لگے آئیے آپ آ جائیں، لفٹ میں بیٹھیں، اور پتہ نہیں 4تھی منزل پہ شاید آنا تھا. تو بڑے پیار سے ملے اور بڑے لاجواب انسان ہیں رضا علی عابدی صاحب، کمال کا کام کرتے ہیں. جو لوگ BBC سنتے تھے وہ ان کی آواز سے واقف ہیں، جو پڑھنے والے ہیں وہ ان کی کہانیوں سے، ان کی کتابوں سے واقف ہیں. شیر دریا، جرنیلی سڑک اور ریل کہانی ہے شاید اس کتاب کا نام. تو بڑے پیار سے ملے، مجھے کہتے ہیں میری پوری داستان سنی، تو اور میں نے کیا کیا ہے وہ سنا، اور کب سے میں لکھ رہا ہوں وہ سب سنا. تو کہنے لگے کہ اچھا چلیے آپ کا ہم ایک انٹرویو کرتے ہیں. تو دردانہ ان کا نام تھا جن کو انہوں نے میرے انٹرویو کے لیے کہا، دردانہ انصاری شاید. تو ایک انٹرویو ہوا، اس میں میرا کوئی بیک گراؤنڈ، کوئی ادھر ادھر کی باتیں، کوئی ہنسی مذاق. اور اس میں ایک وقت ایسا بھی آیا کہ دردانہ کھلکھلا کے ہنس پڑی، تو کھٹ سے دروازہ کھلا، رضا علی عابدی صاحب اندر آئے وہ اس ریکارڈنگ روم کے اندر، اور کہتے ہیں بھائی دردانہ اس طرح سے ہنستے ہیں، تھوڑا ذرا یہ آپ ری ٹیک کریں یہ پارٹ، یہ اتنا زور کا نہیں ہے آپ نے ہنسنا. کہنے لگی وہ بات ہی انہوں نے ایسی کی ہے. خیر ایک انٹرویو ہوا تو مجھے کہتے ہیں کہ کل آئیے گا، آپ کو اس کی کچھ پیمنٹ بھی ہوگی. میں نے کہا میرے تو ہوش و حواس میں بھی یہ بات نہیں تھی. اگلے دن میں گیا تو 50 پاؤنڈ، پورے 50 پاؤنڈ پیمنٹ ہوئی. میں بڑا خوش ہوا. تو مجھے کہتے ہیں کہ دیکھیے وہ جو ہے نا ذرا انٹرویو نامکمل ہے، ابھی تو آپ کے پاس اور بہت کچھ ہے ہمیں دینے کو، تو آج ہم ایک اور ریکارڈنگ کر رہے ہیں. تو اس طرح کر کے
ریکارڈنگز کی کوئی ضرورت نہیں تھی، نہ میرا کوئی انٹرویو ایڈا کوئی چوندا سگا. اے رضا علی عابدی صاحب دی مہربانی سی. یہ جو بڑے لوگ ہوتے ہیں نا وہ اس طرح سے چھوٹے لوگوں کی مدد کرتے ہیں. کرتے کرتے انہوں نے میرے کل 4 انٹرویوز کیے، یعنی بی بی سی اردو سروس سے میں نے 200 پاؤنڈ کمائے. یہ تو میرے ورگے نے تو پاگل ہی ہو جانا سی نا. اچھا پھر جس دن آخری دفعہ میں پیمنٹ لینے گیا ہوں تو مجھے کہتے ہیں وہ ہندی سروس والوں نے بھی آپ کا سنا ہے، تو وہ انہوں نے بھی کہا کہ وہ آپ کا انٹرویو کرنا چاہتے ہیں. تو پھر ایک ہندی سروس میں بھی انہوں نے میرا انٹرویو کرا دیا اور 50 پاؤنڈ مزید مجھے مل گئے. کل 250 پاؤنڈ کا میں نے وہاں سے اگرائی کی. مجھے پورا یقین ہے کہ پتہ نہیں اسلم اظہر صاحب کو کتنا میرے بارے میں پتہ تھا. یہ جو بڑے لوگ ہیں نا یہ بھانپ جاتے ہیں کہ اگلا ہے کی، تو شاید انہوں نے کہا ہو کہ یار یہ سالہ کنگلا آ رہا ہے، اس کی نمانے دی مدد کر دینا. تو رضا علی عابدی صاحب یا خود بھانپ گئے ہوں کہ یہ بالکل ہی کنگال آیا ہے یہاں پہ، اس کے لیے کچھ نہ کچھ کرنا چاہیے. تو انہوں نے میری مدد کی. وہ صاحب جنہوں نے مجھے ٹکٹ دیا تھا ان کا نام ہے خواجہ شاہد حسین صاحب. اور خواجہ شاہد حسین جو ہیں وہ پہلے تو پتہ نہیں کیا کرتے تھے، لیکن بھٹو ذوالفقار علی بھٹو کی گورنمنٹ کے اندر وہ کچھ تھے، الیکٹڈ نہیں تھے، یہ جیسے ہوتے ہیں لوگوں کو جو اسپیشلسٹ لوگ ہوتے ہیں ٹیکنوکریٹس، وہ اس میں کچھ شامل تھے گورنمنٹ میں. اور جب محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کا زمانہ آیا تھا تو اس میں بھی انہیں واپس ولایت چلے گئے تھے. وہاں ان کی کوناٹ اسٹریٹ پہ اینٹیکویرین ٹریول بک شاپ تھی، اور وہ یہاں پہ انہیں بے نظیر نے بلا کے سیکرٹری کلچر لگایا ہوا تھا. تو جب حکومت ختم ہوئی تو وہ واپس چلے گئے. بلکہ میں آپ کو بتاؤں کہ جب وہ ٹکٹ مجھے دینا تھا نا تو مجھے کہنے لگے میاں ذرا جلدی آ جاؤ، کیونکہ گورنمنٹ ختم ہوئے ہوئے تب تو 5-6 مہینے گزر گئے تھے. کہتے ہیں میرا بس 2-4 دن ہی ہے، مجھے انہوں نے نکال دینا ہے، ٹکٹ اپنا لے جاؤ یہاں سے آ کے، ورنہ تمہیں ٹکٹ کوئی نہیں دے گا. تو وہ ٹکٹ اس طرح سے مجھے عین آخری منٹ پہ ملا. اور جب میں لندن میں تھا تو مجھے کہا کہ تم آ جایا کرو شام کو، کتنے بجے فارغ ہوتے ہو رائل جیوگرافیکل سوسائٹی سے؟ تو میں نے کہا جی وہ 5 بجے بند کر دیتے ہیں، دھکے دے کے باہر نکال دیتے ہیں. کہتے ہیں اب نہیں بس مزید. حالانکہ میں تو چمبڑا ہوا تھا انہیں کہ وہ بھائی میں نے اور تھوڑا جا پڑھ لین دو. تو کہتے ہیں کہ تم یہاں آ جایا کرو. اور وہ اپنی دکان میں پیچھے ایک کمرہ انہوں نے مجھے دیا جہاں پہ ایک فولڈ آؤٹ ڈیسک تھا، وہاں پہ میں وہاں بیٹھ کے پڑھا کرتا تھا. اور یہ میں اب پتہ نہیں وہ دکان وہاں پہ ہے کہ نہیں ہے اور اس کا نام کیا تھا مجھے نہیں پتہ. مجھے یہ ایجویر روڈ پہ جہاں ماربل آرچ سے ایجویر روڈ نکلتی ہے اس کے اوپر اگر آپ ماربل آرچ کو اپنے پیچھے رکھیں، اور میرے خیال ہے پہلی گلی الٹے ہاتھ کو جو ہے وہ کوناٹ اسٹریٹ ہے، اور نشانی یہ ہے کہ اس کے ساتھ میں ایک کافی شاپ ہے، کافی بینز بیچتے ہیں وہ صاحب، سرور ان کا نام ہے. اور وہ بھی عجیب بات ہے، وہ اتھے بھی ملیا تے ارائیں ملیا. وہ میں ایک دن گزرتا تھا نا تو کافی کی بڑی اچھی خوشبو آتی تھی، وہ گرائنڈ کر رہے ہوتے تھے اندر. تو میں نے ایسے ہی منہ اندر کر کے نا لمبی لمبی 2-3 سانسیں لیں تو مجھے کہتے ہیں آ جاؤ اندر. میں اندر چلا گیا، بات چیت شروع ہو گئی. تو سرور صاحب نے مجھے کہا کہ جب جانے لگو تو یہاں سے خرید کے جانا کچھ کافی، تمہیں بڑی کمال کی کافیز دوں گا. تو آتے ہوئے میں شاید 2 پیکٹ ان سے لے کے بھی آیا تھا. خیر میں جب RGS سے رائل جیوگرافیکل سوسائٹی سے 5 بجے فارغ ہوتا تھا تو وہ انڈر گراؤنڈ پکڑتا تھا اور میں سیدھا ماربل آرچ پہنچ کے شاہد حسین صاحب کی دکان پہ آ جاتا تھا. اور وہاں وہ دونوں میاں بیوی ہوتے تھے، وہ مجھے چائے بھی مل جاتی تھی، کافی بھی مل جاتی تھی. وہاں میں پیچھے بیٹھ کے پڑھا کرتا تھا 2-2.5 گھنٹے، کیونکہ پتنی 7-7:30 وہ بند کرتے تھے. تو اس طرح سے میرا یہ کام ہوا اور میں کھوپڑی بھر کے وہاں سے واپس آیا. تو پھر جو ہے میرا ٹائپ رائٹر کے اوپر میرا ہاتھ چلنا شروع ہوا اور یہ کتاب چھپی جو کہ اب آؤٹ آف پرنٹ ہے. تو میں نے کہا کہ ایک مضحکہ خیز سی ذرا آپ کو ایک آپ بیتی بھی سنا دی جائے.